آج ہم ہندوستان میں اسماعیلی تعلیمات کے بالکل ابتدائی پھیلاؤ پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ایک آپ کہہ لیں پرانی تاریخی تحریر سے لی گئی ہیں، ہم اور اس میں ایک ایسی شخصیت کا ذکر ہے جو شاید بہت سے لوگوں کے لیے نئی ہوں، خاص طور پر اگر عام خیال یہ ہے کہ یہ سلسلہ پیر صدر الدین سے شروع ہوا۔ بالکل، لیکن لگتا ہے کہانی اس سے کافی پرانی ہے۔ صحیح، تو ہمارا مقصد یہی دیکھنا ہے کہ ہندوستان میں پہلا اسماعیلی مبلغ کون تھا اور انہوں نے اپنا پیغام پھیلایا کیسے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ شخصیت ہیں پیر صدگر نور۔ جی ان کے دوسرے نام بھی ملتے ہیں سید نور الدین نور محمد اور سید سعادت۔ ہاں، یہ نام بھی ہیں، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ پیر صدر الدین سے آپ سمجھیں کئی صدیاں پہلے ہندوستان آئے۔ صدیاں پہلے؟ اچھا۔ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی آمد کا زمانہ گجرات کے راجہ سدراج جے سنگھ کا بتایا جاتا ہے۔ سدراج جے سنگھ، یہ غالباً 11ویں صدی کے آخر اور 12ویں صدی کے وسط کی بات ہے۔ بالکل، تقریباً 1093 سے 1143 کے درمیان، اور ماخوذ میں گجرات اور خاص طور پر شہر پاٹن کا ذکر بھی اسی حوالے سے ہے۔ اور ان کا نسب؟ ان کا سلسلہ نسب امام جعفر الصادق علیہ السلام سے ملتا ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی ان کی آمد کی بات، لیکن وہ زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ انہوں نے تبلیغ کیسے کی؟ طریقہ کیا تھا؟ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ان کا طریقہ واقعی منفرد تھا۔ کیسے؟ انہوں نے پہلے یہاں کے مقامی دھرم یعنی سناتن دھرم کا بہت گہرائی سے مطالعہ کیا۔ مطلب وید، گیتا، یہ سب؟ جی، وید، گیتا، پران سب پڑھے، اور پھر کمال یہ کیا کہ انہی مقدس کتابوں کے حوالے دے کر لوگوں کو ست پنتھ یعنی سچے راستے کی دعوت دی۔ اچھا، یعنی ٹکراؤں کے بجائے مقامی عقائد کو ہی استعمال کیا۔ بالکل، کوئی زبردستی نہیں، کوئی تصادم نہیں، بلکہ افہام و تفہیم اور آپ کہہ لیں ہم آہنگی پر مبنی طریقہ تھا۔ اور اس سے وہ بات بھی ثابت ہوتی ہے جو ماخذ میں لکھی ہے کہ اسماعیلیت مبلغین کے ذریعے پھیلی، تلوار کے زور پر نہیں۔ صحیح۔ تواریخ پیر ایک کتاب ہے، اس میں ان کے بڑے بلند کردار اور روحانی طاقت کا بھی خاص طور پر ذکر ملتا ہے۔ اور تواریخ پیر میں ہی وہ مشہور واقعہ بھی ہے نا، راجہ والا؟ ہاں، وہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ جب راجہ سدراج جے سنگھ مندر گئے تو پیر صدگر نور بھی ساتھ تھے۔ اچھا۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی پیر مندر میں داخل ہوئے، وہاں جتنی مورتیاں تھیں وہ سب ناچنے لگیں۔ اوہ! اب ظاہر ہے اس زمانے کے حساب سے یہ ایک بہت بڑی کرامت سمجھی گئی۔ یقیناً۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہی کرامت دیکھ کر راجہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے خفیہ طور پر اسماعیلی عقیدہ قبول کر لیا۔ اچھا، خفیہ طور پر؟ جی، ماخذ تو یہی کہتا ہے۔ اور ان کے گنان کا بھی ذکر ہے، آپ نے بتایا؟ جی ہاں، ان کا ایک گنان ہے صدگر نورنا پتلا۔ اس میں بھی ان باتوں اور کرامات کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ تو یہ کہانیاں جیسے کرامات، بادشاہ کا ایمان لانا، یہ سب عقیدے کے پھیلاؤ میں مددگار ثابت ہوئی ہوں گی؟ بالکل، اس دور میں ایسی باتیں روحانی طاقت کا بہت بڑا ثبوت مانی جاتی تھیں۔ یہ صرف قصے کہانیاں نہیں تھیں، یہ لوگوں کو متاثر کرنے کا، نئے عقیدے کی طرف مائل کرنے کا ایک اہم ذریعہ تھیں۔ اور یہ بھی اہم ہے کہ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو سید سعادت کا لقب دیا۔ یہ بھی ان کی عزت افزائی کا ایک طریقہ تھا۔ روایت یہ ہے کہ پیر صاحب ایک مندر میں گئے جہاں پجاری پوجا کر رہا تھا۔ پیر نے کہا کہ بھائی، مجھے ان بتوں سے کچھ سیکھنا ہے جن کی آپ اتنی پوجا کرتے ہیں۔ اور یہ بات اپنے آپ میں بڑی گہری ہے۔ یہ صرف ایک ملاقات نہیں تھی۔ اچھا۔ یہ تو اس وقت کے جو عقیدے تھے نا، ان کو ایک طرح سے چیلنج تھا، ایک نئی دعوت آمنے سامنے آ گئی۔ بالکل، ایک ٹکراؤ کی کیفیت۔ اور پھر وہ کرامت والی بات آتی ہے۔ ہاں، کہتے ہیں کہ پیر کے کہنے پر وہ جو بے جان بت تھے وہ گانے لگے، ناچنے لگے، ساز بجانے لگے۔ جی، گنان پتلا میں اس کا ذکر ہے باقاعدہ۔ حصہ 23-24 میں آتا ہے کہ پتھر سے میوزک نکلی، ڈھول بجے زور زور سے۔ جی، اور بانسری، شہنائیاں، پورا مندر جیسے خوشی سے بھر گیا۔ یقیناً حیران کن منظر رہا ہوگا، پجاری تو گھبرا گیا ہوگا۔ ظاہر ہے وہ بھاگا گیا بادشاہ کے پاس۔ اچھا۔ بادشاہ پھر اپنے وزیروں اور ایک مشہور جوگی تھا کنیپا نام کا، اچھا، اس کے ساتھ آیا دیکھنے کہ بھی کیا معاملہ ہے۔ اور یہاں روایت کے مطابق پیر نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھا جی، اور اسے دعوت دی کہ بھئی حقیقی عقیدے کی طرف آؤ۔ یہ دیکھ کر وہ جو جوگی تھا کنیپا، وہ غصے میں آ گیا۔ اچھا۔ اس نے کہا کہ بھئی مقابلہ کرو، مناظرہ کرو۔
دیکھتے ہیں کس میں کتنا دم ہے۔ تو مقابلہ شروع ہوا۔ پہلا تھا پانی کی کرامت پر۔ جی پیر کے حکم سے ایک بت گیا قریبی جھیل سے پانی لے آیا اور جھیل وہ بالکل سوکھ گئی۔ پوری کی پوری؟ جی ہاں۔ پھر کنیپا سے کہا اب تم واپس لاؤ پانی، وہ نہیں لا سکا۔ ناکام ہو گیا۔ ہاں۔ پھر پیر نے حکم دیا تو جھیل دوبارہ ویسے ہی پانی سے بھر گئی۔ تو گویا پانی پر اختیار جو زندگی کی علامت ہے۔ بالکل۔ پھر دوسری کرامت تھی چھڑی والی۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ کنیپا نے اپنی کوئی جادوئی چھڑی تھی ہوا میں اڑا دی اور پیر سے کہا لاؤ اسے واپس۔ پیر نے اپنا جوتا اتارا اچھا، اور اسے حکم دیا۔ جوتے کو؟ جی، جوتا اڑ کر گیا، چھڑی سے ٹکرایا اور اسے نیچے لے آیا۔ کمال ہے۔ اچھا، ان سب کا اثر کیا ہوا پھر؟ بادشاہ، ملکہ، باقی لوگ؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ اثر بہت گہرا پڑا۔ بادشاہ، ملکہ اور بہت سے راہب اور پجاری بھی، جی جی، وہ سب مطلب حقیقی عقیدہ قبول کر لیا انہوں نے۔ اچھا انہیں گپتی مومن کہا گیا، یعنی خفیہ طور پر ایمان لانے والے۔ جی، یہ گپتی مومنٹ والی جو بات ہے نا، یہ بھی اس دور کے حالات بتاتی ہے۔ کیسے؟ مطلب یہ کہ عقیدہ بدلنا، خاص طور پر جب حکمران طبقہ شامل ہو، وہ ہمیشہ کھلم کھلا نہیں ہوتا تھا، کچھ خطرات ہوتے ہوں گے۔ صحیح۔ اچھا، اس کے بعد پیر کے سفر کا بھی ذکر آتا ہے؟ جی ہاں، مختصر ذکر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہاں سے عراق گئے، پھر پیدل مصر تشریف لے گئے۔ پیدل؟ جی پیدل۔ وہاں اس وقت کے جو اسماعیلی امام تھے المستنصر باللہ، ان سے ملاقات کی۔ یہ ان کی روحانی وابستگی کے لیے بہت اہم سفر تھا۔ پھر وہاں سے واپس ہندوستان آئے اور اپنی تعلیمات جاری رکھی۔ ہاں۔ اب آتے ہیں نوساری کی طرف۔ جی وہاں ایک راجا تھا سرچند، دھارا نگری یعنی نوساری کا۔ ٹھیک اس کی بیٹی تھی پلاندے۔ ٹھیک۔ ایک روایت ہے کہ پیر جنگل میں گنان پڑ رہے تھے تو جانور جمع ہو گئے، پرندے، چرندے۔ سبحان اللہ۔ ایک شکاری تھا مونو نام کا، اس نے یہ دیکھا پیر نے ایک ہرن کی ران سے گوشت کا ٹکڑا کاٹا ہے اور شکاری کو دے دیا۔ پھر ہرن کے زخم پر ہاتھ پھیرا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یعنی پہلے زخمی کیا پھر ٹھیک کر دیا۔ جی، روایت تو یہی کہتی ہے۔ شادی شکاری بہت متاثر ہوا، ظاہر ہے، اس نے جا کر یہ قصہ شہزادی پلاندے کو سنایا اور وہ متاثر ہو گئی۔ اتنی متاثر ہوئی کہ انہوں نے پیر سے شادی کر لی۔ اچھا، ایک ذریعے میں تو صاف لکھا ہے کہ نوساری شہر میں سرچند رائے حکومت کرتا تھا۔ اس نے ست-گر کے ذریعے سچا مذہب پایا۔ اس کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی، ست گرو نور اس کے شوہر بنے۔ تو شاہی خاندان بھی دائرۂ اثر میں آ گیا۔ جی، پیر کا مرتبہ بہت اونچا بتایا گیا ہے۔ تواریخ نوساری میں تو لکھا ہے کہ وہ برِ صغیر کے تمام پیروں میں سب سے عظیم پیر تھے۔ اللہ اکبر۔ نوساری میں ان کا مقبرہ آج بھی ہے اور ہندو مسلمان دونوں وہاں جاتے ہیں زیارت کے لیے۔ یہ بڑی بات ہے، ہم آہنگی کی مثال ہے۔ بالکل، لیکن ان کا انجام وہ بڑا المناک بتایا جاتا ہے۔ جی، روایات میں آتا ہے کہ ان کے اپنے ہی 2 مرید تھے، چھوٹ اور چنچ۔ لالچ میں آ گئے۔ جی، پیر اکثر لمبے مراقبے میں رہتے تھے۔ ان مریدوں نے پیر کی بیوی پلاندے ان کو ورگلایا کہ پیر سے پوچھیں کہ اگر مراقبے میں انتقال ہو جائے تو پتہ کیسے چلے گا۔ پیر نے بظاہر بتا دیا کہ اگر مراقبے میں جسم پر مکھی بیٹھے تو سمجھنا کہ وہ نہیں رہے۔ اچھا، تو چھوٹ نے موقع دیکھ کر پیر کے جسم پر شکر کا شربت ڈال دیا تاکہ مکھیاں آئیں؟ جی، مکھیاں جمع ہو گئیں۔ پلاندے کو یقین دلا دیا گیا کہ پیر وفات پا گئے ہیں۔ بہت افسوسناک۔ اور پھر انہیں نوساری میں ہی دفن کر دیا گیا۔ یہ سن 487 ہجری یعنی 1095 عیسوی کی بات ہے۔ ان سے منسوب گنان آج بھی موجود ہے، پتلا ست کر نور نہ پتلا۔ جی، یہ ان کی روحانی میراث کا اہم حصہ ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پیر ستکر نور کی شخصیت، اس کے گرد کرامات ہے، لوگوں کا عقیدہ بدلنا ہے، ایک اہم شادی، ایک المناک انجام اور ایک ایسی میراث جو آج بھی زندہ ہے۔ بالکل، اور یہاں ایک بات سوچنے کی ہے نا، کہ یہ جو روایات ہیں جس میں کرامت اور تاریخ ملی ہوئی ہیں، جی، یہ کیسے آج بھی اتنی صدیوں بعد مختلف کمیونٹیز کے لیے ان کی مذہبی شناخت اور پیر ستکر نور جیسی ہستیوں کی عزت کی بنیاد بنتی ہیں۔ اہم نقطہ ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جو گپتی مومن کا تصور ہے، یہ اس زمانے میں مذہب کی تبدیلی، شناخت کی جو پیچیدگیاں تھیں اور شاید حالات سے نبٹنے کی جو حکمت عملیاں تھیں، ان کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟